10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار، یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا، تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہ رہی۔ ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا، اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے، پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وہی آئی۔ اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ، قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، آپ کا قلب انتہائی حساس تھا، یہ باتیں سن کر آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو الصادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے، جو مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ۔ آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، نقل کفر کفر نہ باش، ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے۔ یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی تھی نہ، لیکن اب وہ بھی نہ رہی۔ آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے۔ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت طاری تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ، جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی، آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے، اس میں کہا ہے آپ نے خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی؟ وہی تھی، وہی غمخار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے رہے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑیں بکریاں چراتا رہا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ 7 دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں، تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں، ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہوئے ہیں،
تن پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں, میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے, پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا, آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے. حضور گئے, وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے, میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جیسے چاہیں اسے خرچ. تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش, یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک, یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے, گرفتار ہے, اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے, اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا, بہت کم ہے. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے ہیں جب میں گیا تھا ایران, اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی. اس کا نام رکھا جامعۃ الزہراء, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا, میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا تو چونکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات, یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے, خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں, وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے گا. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام, شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں, ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے. صدیق اکبر, الصدیق الاکبر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ, تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا, اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت, ایک تشویش کا سا انداز, تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے, وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے, جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے, حضور نے فرمایا وہ آگے. اب ذرا نوٹ کیجئے, حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے, اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے, یہ کوئی بدروح نہیں ہے, فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو لذت تھی, وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر, سوچ کا, آپ کے فکر کا, شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا, حضرت خدیجہ کا انتقال, ابو طالب کا انتقال, جو ایک پروٹیکشن, ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن, جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانان نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا,
اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا. قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں ہوئی. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں ان کے قدموں تلے، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کر دیں، قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں. یہ بھی تھی آفر. جب حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہے، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کرو یا روک لو اپنے بھتیجے کو. اس پر جب ابو طالب نے بلایا ہے اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر مرگ پر ہیں تقریباً. بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے. کہا آپ نے یہ کہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا. میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی. بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم.